بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، کچھ انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے کہ بھارت شاید انڈیا کا جو آپریشن سندور ہے اس 2 کا منصوبہ بنا رہا ہے، اس کے لیے کوئی پریپریشنز کی جا رہی ہیں۔ اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہاں پہ مختلف ریاستوں میں الیکشن جاری ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ شاید جو اس وقت گلف میں جنگ جاری ہے اس کی بنیاد پہ بھارت شاید سندور 1 کے حوالے سے، جو کہ اس کا انتہائی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو اس وقت بھارت آئسولیشن میں ہے اس سے نکلنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ آپ سے بڑی ہمبل سی گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے احباب کو شیئر کریں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہم اتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ پہنچا سکیں، اور ظاہر ہے ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ جو یہ پلیٹ فارم ہے وہ بھی چلتا رہے۔ فیصل صاحب، مشقیں کر رہی ہے انڈین فوج، اور فوجی قیادت مندروں گردواروں میں ماتھے ٹیک رہی ہے، گنگا میں اشنان کر رہی ہے، ناریل پھوڑے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کیا تیاریاں ان کی؟ ہاں، گنگا اسی لیے بہت گندا ہو چکا ہے کیونکہ ان کے پاپ ہی بہت زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمران صاحب، سب سے پہلے تو وہ مجھے یاد آ رہا ہے انڈین وزیر دفاع، وہ جو راج ناتھ سنگھ صاحب ہیں، بھوت ناتھ صاحب، انہوں نے 3 مارچ کو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی 2026، اور دھمکی دی انہوں نے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ رکا نہیں ہے، اگلا جو رد عمل ہوگا وہ دنیا کو حیران کر دے گا، اور اس بار کوئی معافی نہیں دی جائے گی۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ ایک شکست خوردہ وزیر دفاع۔ اچھا، رواں سال جو ہے 2026 میں اب تک انڈین افواج جو ہے وہ بہت ساری مشقیں جو ہیں وہ کر چکے ہیں، بہت ساری مشقیں پلانڈ ہیں، جس میں راجستھان جیسلمیر میں جو منعقدہ بڑی کمال کی جو مشق تھی نا، وہ وایو شکتی 26 تھی 2026، جس میں SU-30 MKI سمیت جو ہے وہ 130 سے زیادہ طیارے، ہیلی کاپٹرز اور ان کے جو ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس ہیں انہوں نے شرکت کی، اور انڈین فضائیہ نے جو فائر پاور کا مظاہرہ کیا، پاور تو پتہ نہیں اس میں تھی نہیں تھی، فائر ضرور ہوا لیکن وہ بری طرح ناکام ہوا۔ کیسے ہوا؟ اس مشق میں انڈین جو صدر ہیں، وزیر دفاع ہے اور ان کے ایئر چیف، وہ سارے موجود تھے اور یہ ساری مشق دیکھ رہے تھے، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ اہداف کو انڈین فضائیہ نشانہ نہیں بنا سکی۔ خفت مٹانے کے لیے انہوں نے زمین پہ ہی دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ نصب کیا، اور اس کو اڑا کے انہوں نے کچھ ٹائمنگ میچ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوئی نہیں، کیونکہ جو ویڈیوز بنی ہیں وہ مذاق بنا ہے بیسیکلی۔ اور اس میں جو اس وقت جو ہے وہ رننگ کمنٹری جو جاری تھی انڈین فضائیہ کے افسران کی جانب سے، وہ ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اور وہ جو امر پریت سنگھ ہیں، ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ، جو سربراہ ہیں انڈین فورسز کے، انڈین ایئر فورس کے، وہ ہاتھ مل رہے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ بے ساختہ کمنٹیٹرز کے منہ سے نکلا کہ اوہ ہدف مس ہو گیا۔ تو ذرا یہ خود سنیں کہ یہ کمنٹری میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ کلپ بھی دیکھیے گا غور سے۔ Su-30 is now rolling in the dive. Bomb has been released. You can see that bomb has missed the target. In case of actual operation, this contingency and many other variables like technical malfunction, excessive winds are taken into account. اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہے۔ اب یہ SU-30 MKI جو ہے اس وقت جو سب سے زیادہ ایڈوانس فائٹرز ہیں وہ 2 ہی ہیں۔ اگر ہم 4.5 جنریشن فائٹرز کی بات کریں، ایک تو رفال ہے اور دوسرا SU-30 MKI ہے۔ انڈیجنسلی MKI جو ہے وہ بیسیکلی ورژن ہے انڈیجنس SU-30 کا، اور یہ 2 فائٹر ہیں۔ تو رفال نے تو کوئی خاص مظاہرہ نہیں کیا وہاں پہ، وہ کر بھی نہیں سکتا شرم کے مارے۔ دوسرا SU-30 کے ناکام ہو گئے، اور انڈین تیجاز جو ہیں ان کا جو شیڈیول کے باوجود جو ہے وایو شکتی مشق میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بار بار زمین پہ گر رہے ہیں، اور
گراؤنڈ کر دیے گئے ویسے بھی سارے, مطلب وہ گراؤنڈ ہی سمجھے, وہ گراؤنڈ کے لیے ہی بنایا گیا ویسے, گراؤنڈ کر دیے. اچھا اس کا پرابلم یہ ہے کہ اسی مشق سے, یہ جیسلمیر میں جو مشق ہوئی ہے راجستھان میں, اس سے قبل ہی جو ہے وہ جیسلمیر میں ایک جہاز گرا تھا ان کا, اور اس مشق کے دوران بھی تیجاز اور SU-30 MKI نے R-73 جو شارٹ رینج ان کا میزل ہے, ڈرون گرانے کی انہوں نے کوشش کی تھی, وہ بھی ناکام ہوئی. اور یہ انڈین فضائیہ کی حالت ہے, اور وہ دھمکیاں پاکستان کو دے رہے ہیں, اور انڈین فضائیہ کے جو سربراہ ہیں وہ بھی گرودواروں کے چکر لگا رہے ہیں, اور جو ہے وہ ماتھا ٹیک رہے ہیں, اور گرو سے کچھ مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں وہ ان کو ملتا ہے نہیں ملتا. اچھا اس سے قبل جو ہے یہ کچھ ناکامیاں بس یہ ریسنٹ 2-3 مہینے میں, 2025 دسمبر میں انڈین نیوی کی ایک سب میرین ہے اریان, انہوں نے بیلسٹک میزائل جو ہے K4 اس کا تجربہ کرنا تھا, اور اس تجربے میں ہوا یہ کہ یہ خلیج بنگال میں تجربہ تھا, اور جیسے ہی انہوں نے K4 فائر کیا وہ جو ہے وہ میل فنکشن کر گیا, اور پھر اس سب میرین کو دوبارہ جانا پڑا وشاکھاپٹنم, اور آخری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ سٹل اس کی جو میزل ٹیوبز ہیں ان کی مرمت جاری ہے. تو مرمت تو خیر ان کی پہلے بھی ہوئی ہے, لیکن ان کو وہ احساس نہیں ہے, لیکن خیر. اچھا پھر ملن 2026 جو ایک مشقیں بھی تھیں, اور ساتھ جو ہے وہ ایک فلیٹ ریویو بھی تھا, جس میں ایرس دینا جو ایران کا جہاز تھا اس کی وہ حفاظت نہیں کر سکے, امریکہ نے اس کو ڈبو دیا. تو پھر یہ ایک 2 مشقیں اور ہیں, آسٹریلیا میں ہوئی ہے جی ککاڈو 2026, اور شسلیز میں پہلی دفعہ مشق ہوئی ہے لامیتی 2026. اس میں تینوں جو مسلح افواج انڈیا کی انہوں نے شرکت کی ہے. اچھا انڈین آرمی چیف اپیندرا دیویدی کی ایک نئی بڑک سامنے آئی ہے. خلیج بنگال کے پاس مشرقی ساحل ریاست اڑیسہ میں 27 مارچ 2026 کو گوپال پور کا انہوں نے پہلے تو دورہ کیا. آرمی ایئر ڈیفنس کی مشق ہے اموگ جوولا, اور جو ہے وہ اس کا معائنہ کیا انہوں نے, اور پھر جگن ناتھ مندر ہے وہاں پہ بڑا مشہور, وہاں پہ انہوں نے پوجا شوجا کی ہے. اور اس کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ آگے آنے والے دنوں میں, یہ 2 دفعہ لفظ استعمال کیا, آگے آنے والے دنوں میں, اور انڈین سینا جو ہے یعنی فوج جو ان کی ہے وہ بہت اچھا کرے گی, یعنی پہلے نہیں کرتی تھی, اور اونچا اٹھے گی. اب پتہ نہیں کیا ہو کیسے اٹھے گی, تو اچھی کارروائی کرے گی. اب یہ اچھی کارروائی کرے گی اگلے دنوں میں, اچھی کارروائی. تو یہ ذرا سنیں کہ انڈین آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بھگوان کے آشیرواد سے بھارتی سینا بہت اچھا کرے گی, آگے آنے والے دنوں میں اور اونچا اٹھے گی اور اچھی کارروائی کرے گی. اچھا یہ آپ نے سنا جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک انڈیا کی جو ناردرن کمانڈ ہے ان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما, انہوں نے ایک میرے خیال میں اعزازات کی کچھ سربراہی تھی, اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈین فورسز خصوصاً شمالی کمانڈ کو ممکنہ طور پر دراندازی کی جو کوششیں ہیں ان سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. یہ واضح اشارہ تھا کہ انڈیا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیں جی. تیزی سے بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل سمیکرن, چاروں طرف چھائے ہوئے یدھ کے عظیم واتاورن اور کائنیٹک نان کائنیٹک چھیتر میں بڑھتی ہوئی سمبھاوناؤں کے بیچ ہمیں سترک رہنا ہوگا. دیش کی سیماؤں کی سرکشا اور آتنکواد کی لڑائی میں ندن کمانڈ کا ہر سینک سدیو تتپر رہے گا. جی اچھا پھر انڈین, اب یہ ذرا اس سارے سینیریو کو ہم تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں. انڈین مودی سرکار مئی 2025 میں جو مارکا حق ہوا اور آپریشن بنیانوں مرصوص, اس کے دوران بدترین شکست جو ہے اس کے بعد ابھی تک منہ چھپاتی پھر رہی ہے. فوجی, سفارتی, سیاسی, تجارتی اور معاشی محاذ پہ شدید جو ہے وہ ہزیمت اور بے عزتی کا سامنا ان کو. انڈیا میں اپریل اور مئی میں ریاستی الیکشنز بھی ہیں, راجیہ سبھا کے جاری انتخابات بھی ایک محرک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو معاشی مسائل ہیں ان کے باعث مودی اپنی عوام کی توجہ ایک دفعہ پھر جو ہے پاکستان کی طرف پھیرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ سفارتی سطح پہ بہت ساری ناکامیاں ہیں اور پاکستان کا جو کردار ہے ثالثی کے حوالے سے اس سے بڑی سخت جلن ہے. یہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول مقبوضہ جموں و کشمیر اور سرکریک سے جڑے جو ہے وہ رن آف کچھ کے علاقے میں بہت ساری ایسی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں, اور جتنی مشقیں ہو رہی ہیں, راجستھان ہے, کشمیر کا علاقہ ہے, اور بحیرہ عرب کے پاس کے جو علاقے ہیں, کچھ 3-4 نوٹم بھی پچھلے عرصے میں جاری ہوئے جو مشقیں ہوئیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے حساس قسم کے جو معاملات ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اچھا ایک اور انڈیا کی خصوصاً بی جے پی کی ایک بڑی تاریخ ہے 2014 سے لے کے آنورڈ, جب بھی وہاں پہ الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو وہ پاکستان بیشنگ
شروع کر دیتے ہیں. اور اس وقت اگر ہم بات کریں کہ 2026 میں کافی ریاستوں کے اندر جو ہے نا ریاستی اسمبلیوں کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر ہم بات کریں کیرلا، آسام، پڈوچیری میں پولنگ ہے 2 اپریل کو، تامل ناڈو میں 23 اپریل، مغربی بنگال میں بھی انتخاب 2 مراحل 23 اور 29 اپریل کو ہوں گے، جبکہ نتائج کا اعلان 4 مئی 2026 کو ہوگا. اور اس کے بعد پھر ان کی راجیہ سبھا یعنی ان کا سینٹ اپر ہاؤس، اس کی نشستوں کے لیے بھی جو 72 نشستیں ہیں اس کے لیے بھی مرحلہ وار انتخاب ہو رہا ہے. ایک تو مودی سمیت راشٹریہ سوئم سنگھ کے دہشت گرد جو ہیں وہ یہ ایک ان کا ٹرینڈ ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو وہ پاکستان بیشنگ شروع کر دیتے ہیں. دوسرا اس وقت جو سب سے زیادہ جو مشکل اور سنگین صورتحال ہوئی ہے انڈیا کے لیے، وہ جو اس وقت وہاں پہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ بڑی ایک بھرپور کمپین چلا رہی ہیں. اور یہ باقاعدہ طور پہ جو بہار اپوزیشن جو ہے بہار کے الیکشن کے بعد، اور یہ بات تو بڑی واضح ہوئی کہ جب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ایک شخص 1 مہینہ پہلے اگر کسی دوسری ریاست میں ووٹ ڈال کے آیا تو وہ دوبارہ بہار کے اندر الیکشن میں ووٹ ڈال رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی وہاں پہ کافی پرابلم ہے. تیسری اہم بات جو ہوئی ہے کہ پھر امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ میں انڈیا چونکہ مکمل دیوار کے ساتھ لگ چکا ہے. انڈیا کو نہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی تو بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اس کے اوپر جو فادر لینڈ اور مدر لینڈ نریندر مودی نے اسرائیل میں جا کر کہا اور میڈل وصول کیا، اس بات کی بنیاد پہ اس کے اوپر بھی کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے. تیسرا جو جے شنکر نے یہ کہا، جو ان کے لیزر مین ہیں، وزیر خارجہ ہیں ان کے، کہ پاکستان تو ایک وہ ہے، پاکستان دلال ہے اس کا، اس لیے ہم وہ نہیں ہیں جو ہم مذاکرات کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ اس وقت یہ کرٹیسزم ہے کہ جب یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ان کے پاپا بھی دلالی کرتے پھر رہے تھے. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انڈیا آئسولیشن میں جا چکا ہے اور نہ کو پوچھ رہا ہے. اور دوسری طرف جو اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ وہاں پہ نہ صرف پیٹرول کی پرائس مہنگی ہوگی بلکہ گیس کا LPG کے سلنڈر کو مہنگا کر دیا گیا، اس کی جو ویٹ ہے اس کو بھی کم کر دیا گیا، 14 اس سے جو ہے وہ KG سے کم کر کے مزید 10 سے کچھ کم کر کے نا کچھ اس طرح کا کر دیا. اور وہاں پہ ایک بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو لوگ پیٹرول لینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس سلنڈر لینا چاہتے ہیں. کلومیٹر طویل جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت لائنیں لگی ہوئی ہیں اور یہ اکراس دا کنٹری یہ صورتحال ہے. تو اس حوالے سے یہ شاید نریندر مودی جو ہے اس حوالے سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن صورتحال ایسی بنتی نظر آ رہی ہے کہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. انٹیلیجنس ایجنسی نے کیسے ڈی کوڈ کیا ہے اس سارے جو ڈیولپمنٹس اس وقت وہاں پہ ہو رہی ہیں اگر ہم دیکھیں تو؟ عمران صاحب، ایکچولی پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے حال ہی میں چند اہم جو کوڈڈ وائر میسیجز تھے ان کو ڈی کوڈ کیا ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. ظاہر ہے بہت جو دیگر معاملات ہیں وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے ذرائع نے جن چیزوں کی تصدیق کی ہے اس میں خاص طور پہ جو پلان ہے وہ سارا سامنے آ چکا ہے. انڈیا جو ہے وہ اپنے مکروہ عزائم جو ہے وہ پورے کرنا چاہ رہا ہے. کچھ جنگی ماحول جو ہے جو اس وقت خطے کے اندر بنا ہوا ہے، خاص طور پہ امریکہ اسرائیل ایران جو جنگ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، کوئی مہم جوئی پلان کر رہا ہے. اور اس منصوبے کے تحت انڈین فورسز، نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی جو انڈیا کی ہے اور را، یہ مل کے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری یا جو رن آف کچھ کا علاقہ ہے جو سرکریک کا ایریا ہے گجرات کی سائڈ پہ، وہاں ساحلی علاقے میں کچھ جعلی فالس فلیگ یا جس کو ہم فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں وہ کوئی پلان کر رہے ہیں. اب یہ سارے علاقے وہی ہیں جو پہلے بھی ہم نشاندہی جن کی کر چکے ہیں. انڈین جو قبضے میں موجود پاکستانی ماہی گیر کشتیاں ہیں ان سے کوئی جو ہمارے ماہی گیر اکثر بیچارے جو ہیں وہ ڈرفٹ کرنے کی وجہ سے اگر ان کی حدود میں چلے جاتے ہیں یا وہ جو ہے وہ واپس بھی آنا چاہیں تو ان کو زبردستی پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو ان کی جیلوں میں جو ہے وہ اس وقت 424 کے قریب بے گناہ پاکستانی جو ہیں وہ ماہی گیر بھی ہیں، وہ بیچارے پاکستانی بھی ہیں جن کے سفری دستاویزات کی میعاد ختم ہو گئی اور وہ بیچارے اوور سٹے کر گئے اور ان کو بھی اندر بند کیا ہوا کئی سالوں سے. اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ اس سال 1 جنوری کو جو ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے دونوں ملکوں کے مابین، قیدیوں کا ڈیٹا اور جو جوہری تنصیبات کا ڈیٹا، تو یہ قیدیوں کا ڈیٹا وہ ہے 424، یہ لیٹسٹ ڈیٹا ہے 3 ماہ پہلے کا. تو
ان ماہیگیر کشتیوں کو جو ہے یا جو قید مختلف پاکستانی ہیں یا ایون کشمیری ہیں جو کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں یا تہاڑ جیل میں جو ہے وہ دلی اور باقی علاقوں میں قید ہیں، ان کو دراندازی کے شعبے میں یا دہشت گردی کے شعبے میں جو ہے وہ گرفتار مطلب ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کسی فوجی تنصیب، سیکورٹی ادارے، کسی عام مقام، فوجی یا نیم فوجی قافلے پہ جو ہے وہ حملے سے شروع ہو سکتا ہے. الزام کشمیری اور پاکستانی شہریوں پر لگایا جا سکتا ہے. اس گھنونے مقصد کے لیے جو ہے وہ انڈین مقبوضہ جموں کشمیر میں جو قید کشمیری ہیں اور جو پاکستانی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جعلی مقابلے میں ان کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، جو ان بیچاروں سے پہلے کہیں ان سے انہوں نے چیزیں چھینی ہیں، ان کا ذاتی راہ وغیرہ پرانا ایس او پی ہے، کوئی نیا نہیں ہے. تو انڈین گودی میڈیا جو ہے اس کو حسب ضرورت ماضی کی طرح جو ہے وہ استعمال کر کے اس گھنونا جو فعل ہے اور انتہائی مکروہ کردار ہے اس کو جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کے خلاف. اور شنید یہ ہے کہ اسی کو وہ ٹائٹل دیں گے آپریشن سندور 2 کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی پاکستان کے اوپر جو ہے کوئی جنگ مسلط کرنے کا پلان ان کا ہے. اور دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان جو ہے جو مغربی ایشیا کی جو جنگ ہے جس میں پاکستان کو ایک ثالث کا کردار اور ایک سٹیچر بڑا ہے، اس کو بین الاقوامی سطح پہ فائدہ اٹھا کے دہشت گردی کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس سے انڈیا دوبارہ اس سرکل میں آنا چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی دھتکار کے پوری دنیا نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا اور دیوار سے لگا دیا. اور یہ جو معاملہ ہے یہ تو بڑی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل عیاں ہے کہ اس دفعہ اگر کچھ ہوا تو پھر مسئلہ کشمیر بھی حل ہوگا اور سندھ طاس معاہدہ بھی ہم خود ہی حل کر لیں گے انشاءاللہ. تو دوسری جانب جو ہے جو اس کو بھی میں نشاندہی کر دوں کہ انڈیا کسی خوش فہمی میں نہ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین جو کئی ایک فیصلے گزشتہ سال لیے گئے تھے اب ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ پاکستان اور چین کی جو مسلح افواج ہیں ان کی بڑے پیمانے پہ مشقیں بھی شروع ہونے جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پہ ابھی آپ نے جو ہے وہ دونوں ممالک کی جو بحری فورسز کے مابین 25 مارچ سے 4 اپریل کے دوران 11 روزہ چوتھی سی گارڈین مشق جو ہے اس کو دیکھا، جس میں چین کی جو پیپلز لبریشن آرمی نیوی ہے اس کا ایک 054 الفا پاپا ملٹی مشن فریگیٹ جو ہے وہ ڈاچنگ اس نے شرکت کی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ آپریشن غزب الحق جو ہے وہ جاری ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہے. چین اور پاکستان کے مابین جو فضائی مشق جو تقریباً ہر 2 سال بعد ہوتی ہے شاہین، تو وہ اس کا بھی انعقاد ہونا ہے اور اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. ہم آگے چل کے آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے لیے سیپریٹ ایک کرنا پڑے گا کیونکہ بہت سارے امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہونے جا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے واریر طرز کی اور باقی جو مشقیں ہیں اسپیشل فورسز کے درمیان پاکستان اور جو چین کی آرمی ہے پھر وہ بھی ہونی ہے، اور عسکری قیادت جو ہے اس کی جانب سے مختلف دورے بھی پلانڈ ہیں اور وہ آگے چل کے ہوں گے. ہم ان کی تواریخ جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں دے رہے بیکاز آف سینسٹیوٹی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کئی ہائی ٹیک کٹنگ ہے جو نیش ٹیکنالوجیز جو ہیں اب شامل کرنے جا رہا ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ اس حوالے سے چیزیں موو کرنے جا رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئے سبجیکٹ کے اوپر آپ سے بات کریں گے. بہت ہمبل گزارش ہے، ایک تو چینل آپ ہمارے ویلاگ کو ذرا آخر تک دیکھا کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے کامنٹس بھی شیئر کریں اور محنت کو ایکنالج کریں، محنت کو، منت ترلے کو بلکہ نہیں منت ترلا بھی ساتھ محنت بھی ہے نا، بہت زیادہ محنت. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.